هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اسلام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور جن مومنین نے یہاں پر جس طرح سے بھی شرکت کی اور دنیا میں نہیں رہے، اور جنہوں نے بھی یہاں پر اپنے کسی مرحوم کے لیے جس مقدار میں بھی شرکت کی، جن کے نام یہاں پر لکھے ہیں، جن کے نام قبرستان کی خریداری کے سلسلے میں لکھے گئے، اور خصوصاً سید عزیز الحسن زیدی ابن سید شمس الحسن زیدی اور سید عزادار حسین عابدی ابن سید محمد کاظم حسین عابدی، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ والسلام علیہا کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری المہدی کی والدہ ماجدہ، ان کی جدہ مکرمہ کی شہادت سے منسوب ہے، اور بغیر کسی تردد کے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ان ایام میں مغموم و محزون ہوں گے، کیونکہ اب تک جتنے مصائب پڑے اہل بیت پر اور جتنے مصائب پڑیں گے اب اہل بیت پر، اس صورت میں کہ ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی مصائب اہل بیت ہیں، ان تمام مصائب کا دار و مدار مظلومیت جناب سیدہ پہ ہے. اور اس جانب توجہ رہے کہ مظلومیت جناب سیدہ سے جب لوگوں کی آشنائی ہوتی ہے تو وہ خود بخود ظالموں سے دور ہوتے ہیں، اور جن ظالموں سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے مکتب اور مذہب میں باقی نہیں رہ پاتے. اور ایک بہت بڑی تعداد کے جو مذہب حقہ اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی، وہ ان افراد کی ہے کہ جنہیں پتا چلا کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا کیا گیا. بہت سارے محققین، بہت سارے علماء کہ جنہوں نے تحقیق کی مختلف موضوعات میں، اور بعض موضوعات میں وہ تعلیمات اہل بیت کے تابع ہو گئے لیکن تھے اس جانب، لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا اور تحقیق کی جناب سیدہ کی مظلومیت پر، اور جب انہیں یقین ہو گیا آپ کی مظلومیت کا، اور جب انہیں یقین ہو گیا بعض افراد کے ظالم ہونے کا، تو جس وقت انہیں ان افراد کی خباثت کا اور ان کے ظلم کا یقین ہوا، تو اسی لحظہ چاہے انہوں نے اعلان کیا ہو یا اعلان نہ کیا ہو،
ظالموں سے جب نفرت ان کے دل میں آئی تو اسی لہجے یہ اس مذہب سے نکل گئے. اب یہ اور بات ہے کہ اقرار کب کیا مذہب اہل بیت کا، وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن جس وقت بھی وہ ان ظالموں سے آشنا ہوئے تو خود بخود ختم ہو گیا سلسلہ. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اسلام میں ہمیشہ توجہ دی گئی جناب سیدہ کی مظلومیت کی جانب. اور پچھلی دفعہ ایک موضوع کو ہم نے کچھ عرصے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اہم ترین ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لفظ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس موضوع کو کثرت سے پھیلایا جائے. فقط لوگوں کی توجہ دلانا کہ رسول اللہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک عبادت ہے بلکہ فریضہ ہے. فقط توجہ دلانا لوگوں کی اس جانب کہ جناب سیدہ شہید ہوئیں، عام بیماری سے نہیں گئیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، کوئی لیور فیل نہیں ہوا تھا، کوئی لنگز کا پرابلم یا کڈنی کا پرابلم نہیں تھا، کوئی انفیکشن نہیں تھا. اور جب کہا جاتا ہے کہ وہ علیل تھیں تو علالت کی وجہ بیان کی جائے کہ ان کے رحم میں بچے کو شہید کیا گیا، ان کی پسلیوں کو توڑا گیا، یہ علالت تھی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم نے توجہ دلائی کہ دو شدتوں کے درمیان عام طور پر ہمارے مومنین پس رہے ہیں. دو شدتیں ہیں. انہی میں سے شدت کیا ہے کہ کچھ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کا نام کھل کے لیا جائے اور کھل کے اس کے خلاف کام ہو، اور کچھ چاہتے ہیں کہ ان اشخاص کا نام ہی نہ لیا جائے، کوئی ذکر ہی نہ ہو ان کا، یعنی ان کے بارے میں ڈسکس ہی نہ ہو کہ کیا خباثتیں تھیں، کیا رذالتیں تھیں، کیا خیانتیں تھیں. یہ دونوں راہیں خطرناک ہیں، لیکن یاد رکھیں دونوں راہوں میں سے زیادہ خطرناک کون سی ہے، یہ بھی ہم بتاتے چلیں. دونوں راہوں میں سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ زیادہ خطرناک راہ یہ ہے کہ ان مظلومیتوں کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں دین خطرے میں پڑ جائے گا. اس دوسری راہ میں تو جان خطرے میں پڑے گی. یاد رکھیں یہ دونوں راہیں خطرناک ہیں، ایک سے جان کا خطرہ ہے، ایک سے دین کا خطرہ ہے. کیونکہ جب کسی کی دل آزاری ہوگی تو کیا جائے گا؟ ہمارا دین نہیں جائے گا، جان جائے گی. لیکن اگر ان ظالموں کی تائید شروع کر دی جائے یا خاموش رہا جائے یا تدریجاً یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں 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 ہم سب برابر، تو یہاں پہ کہا جائے گا نہیں نہیں نہیں، کوئی اہل بیت کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے اور ہم دشمنان اہل بیت سے بری و بیزار ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو درمیانی رائے یہ ہے کہ حالات اور واقعات کو احسن طریقے سے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کی درازاری کو دیکھتے ہوئے اہل بیت کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے بالکل واضح طریقے سے، اہل بیت کے مصائب کو بھی بیان کیا جائے بالکل واضح طریقے سے، اور ظالم اور مظلوم سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے. بالکل واضح ڈسکس کیا جائے کہ جنگ جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا، مولا امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوا. اب اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا تو دین برباد ہو جائے گا. کیونکہ اگلا مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ لوگ ایک وقت اگر آ گیا ایسا کہ جو ایک تحریک چل رہی ہے یزید کی حمایت میں، اور خدا نہ خواستہ فرض کر لیں، ہوگا کبھی بھی نہیں ایسا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اہل بیت کا نام، ان کے فضائل، ان کی مظلومیت، ان کی تعلیمات سب پھیل رہی ہیں. فرض کر لیں ایسا زمانہ آ جائے کہ جی یزید کے بھی احترام کرنا پڑ جائے تو کیا کریں؟ واقعہ کربلا کو بیان کرنا چھوڑیں؟ تو مسائل جتنے تاریخ کے ہیں بیان کرنے ہیں. اب ایک بہت بڑا فتنہ کہ جس کی جانب توجہ رہے، اور کچھ دیر پہلے اس موضوع پہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی خود نظر بھائی سے،
کہ بعض افراد یہ شک ڈالتے ہیں مومنین کے دلوں میں، وہابی وغیرہ، کہ جی قرآن میں دکھائیں. تو اس موضوع کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، اور جواب یہ ہونا چاہیے کیا ہر چیز قرآن میں؟ یہ جو وہابی اس وقت شور کر رہے ہیں قرآن کا، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ فضائل اہل بیت کا انکار ہو. جب ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، فرض کریں آیت تطہیر میں، تو کہتے ہیں نہیں قرآن سے بتائیں خالی. اب اگر ان سے کہا جائے کہ کیونکہ آیت تطہیر جو ہے جب تک قرآن کا استعمال نہیں ہوگا تو اس وقت تک شان نزول نہیں پتہ چلے گی، روایتیں نہیں پتہ چلیں گی. تو تاریخ کے بغیر اور روایات کے بغیر تو آیات قرآن کا مصداق نہیں پتہ چلے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اپنے میں سے کسی کی فضیلت لانی ہوتی ہے تو پھر تاریخ کا بھی سہارا لیتے ہو. تو پہلے یہ کرائیٹیریا بنانا پڑے گا کہ تاریخ کا سہارا لینا ہے کہ نہیں لینا، روایتوں کا سہارا لینا ہے یا نہیں لینا. یہ کیا بات ہوئی؟ اہل بیت کے جب فضائل بیان ہو تو کہتے ہو خالی قرآن، جب دوسروں کی بات ہو تو لے کے آتے ہو روایت میں. اگر تاریخ کا انکار کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ بعض وہ اشخاص کے جن کو بڑا مقام دیا جاتا ہے بعض مذاہب میں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہیں. تو جب بھی کوئی بات کرے قرآن کی کہ قرآن سے ثابت کریں تو فوراً آپ کو جواب دینا ہے کہ قرآن میں اجمال کی بات ہے، تفسیر نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے. قرآن میں نماز ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. قرآن میں نماز ہے اور وقت ہے تو 3 ہے معذرت. قرآن میں نماز ہے، رکعت نہیں ہے. قرآن میں نماز ہے، ترتیب نہیں ہے. قرآن میں حج ہے، حج کے ارکان نہیں ہیں. قرآن میں زکوٰۃ ہے، اس کی اجناس کا ذکر نہیں ہے، اس کے نصاب کا ذکر نہیں ہے. لا محالہ ضرورت پڑے گی روایات کی جانب، اور یہاں پہ ڈسکشن ہوگا وہ روایتیں لی جائیں کہ جو یہودیوں سے اور مشرکوں سے آئے، یا ان سے روایتیں لی جائیں کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گفتگو چل رہی ہے، اور بلا شک یہ ہم نے خطروں سے کھیلنے کی اجازت بھی ہے ہمیں صاف بات کرنے کی. یہ ذمہ داری لی، ایک مشکل کام بھی ہوا کیونکہ ہمارے پاس خطبہ لکھا ہوا نہیں تھا. یہ خود ہاتھ سے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا، اور پھر ہم اس کو بیان کرتے چلیں کہ یہ انڈیا پاکستان کی روش کے خلاف ہے کہ جی خطبہ پڑھا جائے. اب اگر اس روش پہ چلا جائے تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم آپ سب مر جائیں گے لیکن خطبہ کبھی نہیں سنیں گے، کبھی بھی نہیں سن سکتے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ٹرینڈ کو بدلنے کو ہم تیار نہیں ہیں. مناظرہ بھی رہے، تاریخ بھی رہے، تفسیر بھی رہے. اصل جو مجلس کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مختلف موضوعات مجلس میں بیان ہوں بے وقت ضرورت، سارے موضوعات. لیکن اس کا دار و مدار کس پہ ہو؟ قرآن و اہل بیت. تاریخ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، مناظرہ بھی ہو. مناظرہ بالکل واضح مناظرہ ہو، لیکن منطقی مناظرہ ہو، علمی مناظرہ ہو. تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر جرت سے کام نہیں لیا جائے گا، آج ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مزہ نہیں آیا. تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ آج ہم ایک سنت کو شروع کریں گے. ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے جو علماء اور طالب علم حضرات ہوں، پھر ایک 20 سال میں کلچر بن جائے کہ جس طرح سے کہ آج الحمدللہ حدیث قصہ اور دعائے ندبہ اور دعائے کمیل کثرت سے پڑھی جا رہی ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے کہ جناب مولا امیر المومنین کے خطبے، بلکہ سب سے پہلے مرحلے میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی خطبہ غدیر کو مکمل جو ہے رسم ڈالنی چاہیے کہ غدیر میں خطبہ بیان ہو. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ جی مزہ نہیں آیا تو پھر ساری زندگی خطبہ نہیں بیان ہوگا. پھر جناب مولا امیر المومنین کے بعد خطبے، خود سب سے بڑھ کر بعد میں جو منفرد خطبہ ہے جناب سیدہ کا خطبہ. پھر محرم میں کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم امام زین العابدین اور جناب فاطمہ بنت حسین کے خطبے. لیکن یہ سارے خطبے جب تک یہ روش نہیں ہوگی کبھی بھی پبلک میں نہیں آ سکتے. صرف یہ ہوگا جی ایک جملہ بیان کر دیا اور اس پہ گزر گئے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں
جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے خطبہ کا کچھ نقل کیا جاتا ہے تو فقط اتنا ہوتا ہے اطرس ابی ولا ارس ابی، اطرس ابا کا ولا ارس ابی، کہ تو اپنے باپ سے میراث لے گا میں نہیں لوں گی، اس کے علاوہ نہیں کچھ بیان ہوتا. وہ کہ یہ اہم ترین دلیل ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل تک اگر زندگی رہی تو اس کو مکمل کریں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو پہلے مرحلے میں جو خطبہ ہم نے بیان کیا تو اس میں یہ ذکر ہوا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر سے جب گئیں تو خواتین کے جھرمٹ میں تھیں، پردہ لگایا گیا. اس کے بعد جا کے آپ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد آپ نے گریہ کیا، گریہ کی وجہ سے دوسروں نے گریہ کیا. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں کا گریہ رکا اور پھر آپ نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کے فضائل بیان کیے، کچھ فضائل مولا امیر المومنین کے بیان کیے. پھر آپ نے نبوت کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا اور پھر آپ نے بیان کیا کہ جو کل ہم نے توجہ دلائی کہ جب جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی اور جب دشمن کہ جن سے آپ نے تشبیہ دی کہ جو درندے اور اژدہا جنگ کے لیے اپنا منہ کھول لیتے تھے تو اس وقت میرے بابا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو حلق تک پہنچا دیتے تھے. یہ کنایہ ہے کہ جنگ میں مولا امیر المومنین آگے تک چلے جاتے تھے. اب یہاں پر دوسرا موضوع پھر فلسفے تھے احکام کے کہ جو ہم نے کل بیان کیے کہ کون سی چیز کس لیے قرار دی. اب اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَاوَ أَصْفِيَائِهِ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار فرمایا دار انبیاء یعنی انبیاء کی رہنے کی جگہ یعنی جنت، اور اصفیاء کا ماوا کہ جہاں پر اصفیاء کا قیام تھا یعنی جنت کو جب اختیار فرمایا اور آپ کو اس دنیا سے خداوند تبارک و تعالیٰ لے گیا تو ارشاد فرماتی ہیں ظہر فیکم حسیقۃ النفاق، تو پھر تمہارے درمیان سے حسیقۃ النفاق وثمل جلباب الدین، تو تم میں نفاق کے کانٹے ظاہر ہوئے. تم میں نفاق کے کانٹے ظاہر ہوئے یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے وہ لوگ کہ جو با ایمان نہیں تھے یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے یا اس کے بغیر کہے یہ خود گفتگو ہے. کہ فرض کریں کہ آدمی اقرار کر لے کہ ہاں جی میں نے اللہ کو مان لیا اور جن کی آپ نے نبوت کا کہا ان کو بھی میں نے مان لیا، بالکل آپ نے صحیح کہا اور میں ان کو نبی مانتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہوا؟ بالکل ہوا. تو جو بھی مسلمان ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ با ایمان بھی ہے، پاک ہو گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اس سے شادی کی جا سکتی ہے، سب تک مسلمان ہے جو بھی ہو گیا. لیکن آپ فرماتی ہیں تو کیا ہوا؟ ظہر فیکم حسیقۃ النفاق، تو نفاق کے کانٹے نمودار ہو گئے. وَصَمَلَ جَلْبَابُ الدین، اور دین کا لباس پرانا ہو گیا. یہ بہترین کہ جب نفاق کے کانٹے کسی کے جسم سے نکلے تو جو جسم پہ اس نے لباس پہنا تھا وہ کیا ہوا؟ تار تار ہو گیا، کانٹوں نے اس کو خراب کر دیا. تو نفاق نے جو دلوں سے نکلا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو دین ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، تار تار ہو گیا. وَنَتَقَ کاظم تغاون، اور گمراہی کی زبانیں چلنے لگیں. وَنَبَغَ حامل الاقلین، اور پسترین لوگ سر اٹھانے لگے، پسترین لوگ سر اٹھانے لگے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی لعنت ہو پسترین لوگوں پر. پسترین لوگ سر اٹھانے لگے. وَحَضَرَ
فنیق المبطلین، اور باطلوں کے سردار نے گرجنا شروع کر دیا، اور باطلوں کے سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ حدرہ کہتے ہیں اونٹ کی آواز کو، اور فنیق بھی کہتے ہیں اونٹ کو۔ وہ اونٹ کے جو ایک گروہ میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے وہ چیختا پھرتا ہے، ایک نر اونٹ۔ تو یہاں پر کنایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، اور وہاں پر مراد اس اونٹ سے ہوتی ہے اونٹوں کا سردار۔ تو آپ فرما رہی ہیں کہ جو باطلوں کے سردار تھے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وَخَطَرَ عَرَصَاتِكُمْ، اور وہ اونٹ، اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ کنایا ہے، یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کا ہے، یعنی یہاں پر الفاظ جو ہیں ان کے ایک الگ معنی ہیں، اور جو ان سے مفہوم لیا جا رہا ہے وہ الگ ہیں، اور بلا شک یہ ہر جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ علماء کی تفاسیر ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کس طرح سے اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ وَحَدَرَ فَنِيقُ الْمُبْطِلِينَ وَخَطَرَ عَرْضَاتِكُمْ، اور وہ اونٹ کہ جو بفرا ہوا آوازیں نکال رہا تھا، اور جب اونٹ غصے میں ہوتا ہے دم ہلاتا ہے، کتا جو ہے محبت میں دم ہلاتا ہے، اونٹ جو ہے جب غصے کے عالم میں ہو اور ادھر سے ادھر جب وہ بھاگ رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، تو فرماتی ہیں خطر ارصاتکم، اور وہ اونٹ دم ہلاتا ہوا تمہارے درمیان آ گیا۔ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، اور شیطان اپنی مخفی گاہ یعنی کمین گاہ سے کہ جہاں پر چھپا ہوا تھا وہاں سے نمودار ہو گیا۔ حاطفاً بکم، تم لوگوں کو پکارتا ہوا، فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِبِينَ، اور اس نے تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پایا۔ اس نے لبیک کہا، اس نے جو ہے ندا دی، لیکن تم لوگوں کو کیسا پایا؟ تم لوگوں کو پایا کہ ہاں تم لوگ تو تیار ہو۔ لِلْغَرَّةِ فِيهِ الْمُلَاحِظِينَ، اور اس سے دھوکہ کھانے کے لیے آمادہ ہو۔ اور پھر اس جملے کو بیان کریں کہ شیطان نے تمہیں پکارا لیکن تم لوگوں کو کیسا پایا؟ تم لوگ تو تیار ہو لبیک کہنے کے لیے، اور اس سے دھوکہ کھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہو۔ ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا، پھر اس نے تمہیں اٹھایا اور اس نے تمہیں بڑا سبک پایا، اس نے تمہیں بلایا اور تمہیں بڑا ہلکا پایا، تم لوگ تو بہت آسان لقمہ ہو۔ وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غِضَابًا، پھر اس نے تمہارے دل میں آگ بھڑکائی، پھر اس نے تمہارے دلوں میں آگ بھڑکائی، اور پھر فوراً اس نے تمہیں غضبناک پایا، تمہارے دل میں آگ لگائی۔ جیسے ہی آگ لگائی یعنی جیسے ہی شک ڈالا، جیسے ہی وسوسہ ڈالا، تو اس نے خود دیکھا کہ تم لوگ تو بھڑک اٹھے، یعنی بہت ہی آسانی سے شیطان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ، اب یہاں پر یہ ہے کہ تم نے نشان لگایا دوسرے کے اونٹ پر۔ اب یہ کنایا ہے، پھر ہم توجہ دیں کہ یہ ایک بہت ہی انتہائی فصیح و بلیغ کہ جس میں مشکل ترین الفاظ ہیں اور جس کے اندر مختلف کنائے ہیں، اور تم لوگوں نے دوسروں کے اونٹ پہ نشان لگایا۔ یہ کنایا ہے، کیا مراد ہے؟ تم اپنے اونٹ پہ اپنا نشان لگاؤ، دوسرے کے اونٹ پہ نشان لگا رہے ہو، دوسرے کے مال کی طرف تم نے نگاہ کی، پھر تم نے دوسروں کے اونٹوں پہ اپنا نشان لگایا۔ وَأَوْرَدْتُمْ غَيْرَ شَرْبِكُمْ، اور دوسروں کے پانی کے گھاٹ کا ارادہ کیا تم نے۔ وَأَوْرَدْتُمْ غَيْرَ شَرْبِكُمْ، اور تم وارد ہو گئے، کہاں پر وارد ہو گئے؟ دوسروں کے جو پانی کا گھاٹ تھا وہاں پہنچ گئے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کہ دوسروں کے مال کی جانب تمہاری نگاہیں اٹھنے لگیں۔ هَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، یہ تمہارا حال ہے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ کون سا واقعہ؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ وَالْكَلْمُ رَحِيبٌ، اور یہ ایک بہت بڑا زخم ہے۔ وَالْجُرْحُ لَمَّا
يندمل، اور چوٹ اور جراحت ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے. والرسول لما يقبر، اور یہ سب کچھ تم نے اس وقت کیا ہے کہ جب رسول کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا. والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنۃ، کہ تم نے فتنے کے خوف کا بہانہ بنا کر، ابھی جو خلافت میں پڑھے تو کیا بہانہ بنایا؟ فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا. پھر آپ فرماتی ہیں آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت فرمائی، الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ فتنے اور جہنم فتنے میں ہیں، اور جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ فتنے میں گر چکے ہیں اور خدا جہنم نے کافروں کا محاصرہ کیا ہوا ہے. ہیہات منکم، تم سے یہ بعید تھا، یعنی اتنی جلدی یہ کرو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا. کیف بکم وانا توفکون، انا توفکون یہ آپ نے لفظ استعمال کیا 4 جگہ قرآن میں آیا ہے. فانا توفکون، یہ تمہارا کیا حال ہے اور کہاں بہہ کے جا رہے ہو، یہ مراد. وہاں پر فا کے ساتھ ہے، یہاں پر بغیر فا کے ہے، لہٰذا آیت نہیں ہے لیکن آیت کی تقریباً شبیہ ہے بغیر فا کے. کتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب خدا تمہارے سامنے ہے. امورہ ظاہرۃ احکامہ، امورہ ظاہرۃ احکامہ ظاہرۃ، جس کے دستور واضح ہیں، جس کے احکام روشن ہیں. علائمہ بارحۃ، اس کی ہدایت کی نشانیاں واضح ہیں. وزواجرہ لائحۃ، اس میں حرام چیزیں بھی آشکار ہیں. وعوامرہ واضحۃ، اور اس کے اوامر بھی بہت واضح ہیں. وقد خلفتموہ وراء ظہورہم، بلا شک تم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. ارغبتاً عنہ تریدون، ارغبتاً عنہ تریدون، کیا تم نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے؟ ام بغیرہ تحکمون، یا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے حکم کرتے ہو؟ بیس للظالمین بدلا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کا حصہ ہے. یہ ظالمین کے لیے برا بدل ہے. کیا برا بدل ہے؟ کہ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو پشت میں ڈال دیا ہے کہ آپ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرو گے. پھر آپ فرماتی ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کی تلاوت فرمائی، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. ثم لم یلبسوا الا ریسا ان تسکن نفراتہا، اور پھر تم لوگوں نے رسول کی شہادت اتنی بڑی مصیبت کے بعد تھوڑا سا بھی وقفہ نہیں کیا، یعنی ابھی کچھ ہی دیر گزری اور تم نے تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیا. وَيَسْلَسَ قِيَادُهَا، اور غم اور مشکل آسان ہو جائے، یعنی تم نے غم اور مشکل کو آسان ہونے کی بھی تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا. ثُمَّ أَخَذْتُمْ تُورُونَ وَقْدَتَهَا، پھر تم نے فتنے کی آگ روشن کی اور اسے بھڑکانا شروع کر دیا. تُوحِجُونَ جَمْرَتَهَا، اور اسے بھڑکایا. تستجیبون لخطاف الشیطان الغوی، اور شیطان مکار کی ندا پر لبیک کہا تم نے. واطفاء انوار الدین الجلی، اور دین کے روشن چراغ کو گل کرنے لگے. واحمال سنن النبی الصفی، اور نبی مصطفیٰ کی سنت کو مٹانے لگے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تسرون حسوا فی ارتفاع، اب یہ ایک محاورہ ہے. یہ محاورہ کیا ہے؟
کہ کرتے کچھ ہو ظاہر کچھ کر رہے ہوتے ہو, نیت تمہاری کچھ اور ہے. اس کے لیے ایک محاورہ ہے. وہ محاورہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے کہ تم, ابھی عربی میں جو محاورہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے ملائی لینے کے بہانے پورا دودھ ہی پی لیا. یعنی مراد یہ ہے کہ فتنے کا نام لے کے تم نے ایک بڑا فتنہ کر دیا. اب یہ سارے محاورے ہیں, وَإِلَّا یہاں پر نہ دودھ ہے نہ ملائی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی پھر ہم توجہ دلائیں فصیح و بلیغ اور عربی کے ادب کا شاہکار ہیں. یہ آج بھی عرب شعراء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو تقریباً جھومتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوُلْدِهِ فِي خَمَرِ وَضَرَّاءِ, اور ان کے گھر والوں اور بچوں کے خلاف گھنے درختوں اور گھاٹیوں میں بیٹھ کر حملے کا ارادہ کیا, یعنی چھپ گئے کہ اب ان کے گھر والوں اور بچوں پر حملہ کیا جائے. وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَظِّ الْمَدَى, ہر ان مصائب پر, ہم ان مصائب پر. اب وہ کون سے مصائب؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں جو ایسے ہیں جیسے پیٹ میں تیز خنجر اور نیزے سے وار کیا جائے, ایسے مصائب پر اب ہم صبر کریں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. آ رہی ہے آواز؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. نصبر منکم علی مثل حظ المدی وبغض السنان فی الحشا, یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. وانتم تزعمون اللہ ارثا لنا, اور تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے میراث نہیں ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما بقوم یوقنون, یہ ہے آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50. کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور و حکم کے خواہاں ہو, اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکم کرنے والا کوئی نہیں. یعنی اللہ کے حکم پہ چلو. تم لوگ جاہلیت, کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ کہ جب لڑکیوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا. آیا اس جہالیت کے جانب پلٹ گئے ہو؟ افلا تعملون افلا تعلمون, کیا تم نہیں جانتے؟ بلا وقد تجلی لکم کالشمس الضاحیہ, ہاں یہ چمکتے ہوئے سورج سے تمہارے لیے زیادہ روشن ہے. یعنی تمہارے لیے بہت زیادہ روشن ہے چمکتے ہوئے سورج کی نسبت. وہ کیا چیز روشن ہے؟ انی ابنتہ, کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایھا المسلمون اغلب علی ارثہ, اے مسلمانوں کیا مجھے ارث سے محروم کیا جائے گا؟ پھر مخاطب کرتی ہیں یبن ابی قحافہ آفی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی, اے ابو ابن قحافہ کے بیٹے, کیا کتاب خدا میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے میراث لے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ لوں؟ لقد جئت شیئا فریا, یہ بھی آیت کا حصہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 27, بلکہ حصہ نہیں ہے معذرت. وہاں پر ہے لقد جئتی شیئا فریا, جئتی کہ تم ایک بہت ہی افطرا والی چیز لے کے آئی ہو. کہ جب یہودیوں نے اعتراض کیا تھا جناب مریم پر, کہ جب وہ جناب عیسیٰ کو لائے کہ تم نے ایک انتہائی افطرا والا کام کیا ہے, تو جناب سیدہ نے اس آیت کو نہیں استعمال کیا بلکہ اسی آیت کا نتیجہ نکال کے استعمال کیا اس فرد کے لیے. لقد جئت شیئا فریا, یہاں پر جئتا ہے یعنی مذکر کو مخاطب کیا ہے کہ بہت ہی افطرا والی بات کی ہے تم نے. افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ,
کیا جان بوجھ کے تم نے کتاب خدا کو چھوڑا ہے؟ وَنَبَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ، اور کتاب خدا کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا ہے۔ اِذْ يَقُولُ تعالیٰ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، وَوَرِثَ داؤد وَوَرِثَ سلیمان وَداؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وَقَالَ فِيمَا اخْتَصَّ من خبر یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اذ قال رب، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا کا قصہ بیان کیا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، فَحَبْ لِي، اب یہ حکایت ہے جناب زکریا کی، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ جناب زکریا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے جانشین عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 6۔ وقال اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 75، اور قرابت دار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرمائی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ وقال ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المؤمنین، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے، یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ وَزَعَمْتُمْ أَلَّا حِزْوَةً لِّي، اب ان آیتوں کی تلاوت کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے کہ کیا اب بھی، لیکن جو مفہوم نکلتا ہے وَزَعَمْتُمْ أَلَّا حِزْوَةً لِّي، کہ مخاطب کر کے فرماتی ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، یہ لفظ نہیں ہے لیکن مفہوم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحْمَ بَيْنَنَا، میرے باپ کی جانب سے کوئی میری میراث نہیں ہے، کیا میری جو ہے نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یعنی کوئی رشتہ نہیں ہے کیا؟ اب ان سابقہ آیات میں میراث کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہے، تب آپ فرماتی ہیں کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو مجھے میراث ملے؟ میری کوئی میراث نہیں ہے، جبکہ قرآن میں میراث ہے۔ یا میرا رشتہ نہیں ہے نبی سے کوئی، کیا چیز ہے بالآخر؟ یا تو رشتہ نہیں ہے یہ ثابت کرو، یا میراث نہیں ہے میرے لیے یہ ثابت کرو، یا میری حیثیت نہیں ہے۔ افخصکم اللہ بآیت اخرج منہا ابی، آیت تمہارے پاس کوئی آیت ہے ایسی کہ جس آیت کے ذریعے سے میرے باپ کو خارج کر دیا گیا ہے ان تمام قوانین سے، کہ محمد کی بیٹی کو میراث نہ ملے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے، ہر جگہ قرآن سے دلیل لینے والے کہاں چلے گئے؟ خبر واحد پر۔ خبر واحد یعنی ایک آدمی سے روایت نقل ہوئی ہے۔ آج آپ بحث کرتے ہیں خبر واحد ضعیف ہے، خبر واحد کی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک آدمی سے نقل ہوئی ہے، تو جناب سیدہ کے مقابلے میں ایک شخص نے جب اپنے دلائل بیان کیے تو وہ روایت سوائے اس کے کسی نے نہیں سنی تھی۔ کہاں گئے سارے قوانین؟ کہاں گئی قرآن کی باتیں؟ فاطمہ کی میراث کو روکنا ہو تو روایت کا سہارا لو، فاطمہ کے فضائل بیان کرنے ہو تو کہو کہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو آج ہو رہا ہے۔ ہم فضائل بیان کریں آل فاطمہ کے اور فاطمہ کے تو کہو قرآن سے ثابت کرو، تو قرآن ہی تو ہے یہ۔ اب جب قرآن میں ہم سہارا لیں روایت کا تو روایت کی حیثیت نہیں ہے، تو جب جناب سیدہ کی میراث کا انکار کیا تمہارے سید و سردار نے تو آیت تھوڑی لائے، روایت لائے، روایت بھی وہ کہ جو اس وقت 1,00,000 سے زیادہ صحابیوں میں سے کسی ایک نے نہیں سنی تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب جو جناب سیدہ نے
ارشاد فرمایا ہے، جو ہم نے کل کہا تھا کہ ہمیں چند جملے بہت ہی زیادہ اس میں اچھے لگتے ہیں، ان میں سے ایک جملہ آنے والا ہے. ایک تو وہی ہے کہ حتیٰ اس جملے کو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک حزن و ملال کے عالم میں فرمایا انی فاطمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں. اب یہاں پہ فرماتی ہیں، وہ جملہ بعد میں آئے گا، ام حل تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، یا تم یہ کہتے ہو کہ دو مختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. ایک حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد کافر ہو جائے تو میراث اسے نہیں ملتی. تو آپ فرماتی ہیں کیا تم یہ والی بات کرنا چاہ رہے ہو کہ اگر دو ملتوں کے افراد ہوں تو وہ وارث نہیں بن سکتے؟ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے. تو فرماتی ہیں لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، باخن مظلومیت کا جملہ ہے. تو کیا میں اور میرا باپ ایک ملت کے نہیں ہیں؟ کیا مراد؟ یعنی میں کافر ہوں؟ کون سی دلیل بچی اب تمہارے پاس؟ یہی دلیل رہ گئی تھی کہ کافر کو اگر اولاد کافر ہو تو میراث نہیں ملتی. تو کیا میں اور میرا باپ الگ الگ ملت کے ہیں؟ اب وہ تو نبی ہیں تمہارے بقول، بس کیا میں کافر ہوں؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اولیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومن و جن و انس کی لعنت و دشمنان اہل بیت پر. اب اس سے زیادہ جو ہے کوئی سخت جملہ نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدہ نے یہاں تک استدلال کر دیا کہ میں کافر ہوں. لست انا، البتہ یہ جملہ نہیں ہے کہ کیا میں کافر ہوں، یہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرا باپ جو ہے کیا ایک ملت کے نہیں ہیں؟ ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن امی، کیا تم قرآن کے عام اور خاص کا زیادہ علم رکھتے ہو میرے باپ سے اور میرے چچا کے بیٹے یعنی علی ابن ابی طالب سے؟ تو لے کے آؤ کوئی اور آیت. ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن امی. کل ہم نے توجہ دلائی کہ جب وہ مخاطب فرماتی تھیں تو ابو الحسن کہتی تھیں، جب کبھی ذکر کرتی تھیں ابو الحسن بھی فرماتی تھیں، لیکن عموماً فرماتی تھیں میرے چچا زاد، میرے چچا زاد، جبکہ وہ حضرت ابو طالب کے فرزند رسول کے چچا زاد تھے، لیکن وہ فرماتی تھی میرے چچا زاد. ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ. اب یہاں پر آپ نے علوم قرآن کی جانب توجہ دلائی. قرآن میں بعض آیتیں عام، بعض آیتیں خاص. اب اگر وہ فرماتی ہیں کہ چلو میراث کی آیتیں جو ہیں وہ عام ہیں اور بعض خاص آیتیں آ کے اس کو دائرے کو محدود کرتی ہیں، تو وہ لے کے آؤ، کوئی لاؤ تو صحیح آیت کہ جو تم نے آیتیں پڑھی ہیں ان سے نتیجہ نہیں نکلتا، ان آیتوں میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آیتیں صحیح پڑھی ہیں لیکن ان آیتوں سے تمہاری میراث ثابت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری آیتیں موجود ہیں. تو آپ فرماتی ہیں ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن امی، کیا تم خصوص اور عموم قرآن کا زیادہ علم رکھتے ہو میرے والد سے اور علی ابن ابی طالب سے؟ فدونکما مختومتن مرحومتن. اب یہاں پر دونکما کے معنی جاؤ تمہیں چھوڑا، جاؤ تمہیں چھوڑا، تقریباً اس کو اردو میں کیا جائے جاؤ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا، یا جو چیز ہماری کسی نے چھین لی کہا جاؤ تم کو اور اس کو تمہارے حال پہ چھوڑا. فدونکما مختومتن. مختومہ کہتے ہیں جب اونٹ کے نکیل ڈالا جائے، وہ جو نکیل ہے اسے کہتے ہیں، جس کے ڈالا جائے اسے کہتے ہیں مختومہ. اور مرحولہ، مرحولہ رحل سے نکلا ہے، رحل کہتے ہیں پالان کو. بس آپ فرماتی ہیں جاؤ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا، یعنی جو اونٹ جس چکر میں تم ہو اس کے لگام ڈال کے لے جاؤ، پالان اس کے لگی ہوئی ہے.
تو یہ بھی ایک اس زمانے کا مشہور محاورہ اور کنایا اور فصیح و بلیغ جملات میں سے ہے. فَدُونَكُمَا مَخْتُومَةً وَمَخْتُومَةً مَرْحُومَةً. اب یہ ہو تم اور یہ مہار اور پالان، جو کرنا ہے کرو، جاؤ، تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا. یعنی میں نے اپنی ذمہ داری بیان کر دی. تم میرا مال مارنا چاہتے ہو، مارو. تلقا کا یوم حشر کا، ملاقات ہوگی تم سے یوم حشر میں. فَنَعْمَ حَكَمَ اللَّهُ، کہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہوگا. وَزَعِيمُ مُحَمَّدٌ، اور اس محشر میں محمد سردار ہوں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب حشر میں تو حساب کتاب ہوگا. پھر فرماتی ہیں وَالْمَوْعِدُ الْقِيَامَةُ، اور قیامت کا دن ہوگا. ہماری وعدے کی جو جگہ ہے، موعد کے معنی ہے وعدے کی جگہ، ملنے کی جگہ. پھر وہاں ملوں گی میں تم سے. وَعِنْدَ السَّاعَةِ مَا تَسْخُرُونَ، اور قیامت میں اہل باطل نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ إِذْ تَنْدُمُونَ، اور یاد رکھو کہ پشیمانی اس وقت فائدہ نہیں دے گی. جو تجھے کرنا ہے تو کر لے. وہاں ملاقات ہوگی، اللہ کی قضاوت ہوگی. میرے بابا اس وقت وہاں پر زعیم ہوں گے، یعنی سردار ہوں گے. اس وقت کوئی پشیمانی کام نہیں آئے گی. لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اور ہر خبر کے لیے ایک دن مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا. یہ دونوں آیات ہیں، آیت سورہ ہود کی اور سورہ انعام کی. پھر اس کے بعد آپ نے مخاطب کیا انصار کو، تو ارشاد ہوا ثم رمت بطرفها نحو الانصار. پھر آپ نے انصار کی جانب توجہ دی اور آپ نے فرمایا فقالت یا معاشر النقیبہ. ایک نسخے میں ہے یا معاشر النقیبہ اور ایک نسخے میں ہے یا معاشر الفتیہ، کہ تقریباً دونوں کے ایک ہی معنی ہے، اے اسلام کے نگہبانوں. وَآضَادَ الْمِلَّةِ، اے ملت کے بازوؤں. وَأَنصار الْإِسْلام، اے اسلام کے مددگاروں. لیکن یہ فضیلت کب تک تھی؟ جب تک کہ یہ سب کچھ کرتے رہے. اس چیز کو جناب سیدہ نے ریلائز کیا بھی اور کرایا بھی کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا. مَا هَذَا الْغَمِيرَةُ فِي حَقِّي، یہ سارے تم نے کام کیے، یہ کیا ہے کہ میرے حق کے بارے میں اتنی سستی کر رہے ہو. وَالْسِنَةُ عَنْ ظِلَامِي، اور میری مظلومیت پر. سنا کے کیا معنی؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی میری مظلومیت پہ تم اس طرح سے اونگ رہے ہو. اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی یقول المرء یحفظ فی ولدہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے والد نے یہ نہیں فرمایا تھا، نہیں فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ کسی شخص کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے. سرعانا ما احدثتم، کتنی جلدی تم نے یہ کرنے میں کی. کیا کرنے میں؟ یہ سستی کرنے میں، بدعت کرنے میں، ہمارے حق کو ضائع کرنے میں تم نے کتنی جلدی کی.
وَأَجْلَانَا ذَا إِحَالَةً، اور کتنی جلدی کی تم نے اندر کی غلاظت کو باہر نکالنے میں. وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ، وَلَكُمْ طَاقَةٌ بِمَا أُحَاوِلُ، اور جس چیز کی میں کوشش کر رہی ہوں اس کی تم طاقت رکھتے ہو. اب وہ یہ جگہ ہے کہ آپ لوگوں پر اپنی حجت تمام کر رہی ہیں کہ میں میراث مانگ رہی ہوں، میری میراث ماری جا رہی ہے، ہمارے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو میں خواہش رکھتی ہوں، جس کی میں کوشش کرتی ہوں، تم اس کی طاقت رکھتے ہو. وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ وَأُزَاوِلُ، اور جو میں مانگ رہی ہوں اور جو میں چاہ رہی ہوں اس کی بھی قوت رکھتے ہو. آتقولون مات محمد، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد دنیا سے چلے گئے، یعنی اب پھر ختم سلسلہ. فخطب جلیل استوسع وہنہ، ان کی رحلت عظیم سانحہ اور وسیع شگاف تھی. واستنہر فتقہ، اور اس عظیم شگاف کو پر نہیں کیا جا سکتا. وَأُظْلِمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، اور ان کی غیبت کی وجہ سے زمین تاریک ہو گئی. وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند کو اور سورج کو گہن لگ گیا. وَأَنْتَطَرَتِ النُّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ، اور ان کی مصیبت پر ستارے ٹوٹ گئے. وَأَكَدَتِ الْآمَالُ، امیدیں یاس میں بدل گئیں. وَخَشِعَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. وَعُزِيعَ الْحَرِيمُ، اور حرمتیں پامال ہو گئیں. وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةُ، اور احترام برباد ہو گیا. کب؟ عند مماتہ، میرے بابا کے دنیا سے جاتے ہی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ وہ مصائب ہے جناب سیدہ کے کہ جو ہم نے توجہ دلائی کہ فقط جو لوگ دربار میں رو دیے، اگر رونے کے بعد جناب سیدہ کا دفاع کرتے کہ جس کی جانب آپ نے توجہ دلائی کہ تم میں قوت ہے، تم میں طاقت ہے، اور تم پہلے اسلام کے بازو تھے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی جلدی تم میں چینج آ گیا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں چینج نہیں آیا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور سلام کرنا چاہیے ان اول اصحاب مولا امیر المومنین کو کہ جنہوں نے سخت ترین دور میں مولا امیر المومنین کا جناب سیدہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم نہ ہوتے اور یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ وجہ ہے کہ جو اصحاب تھے ائمہ کے، جو اصحاب تھے جو مدد کرنے والے تھے، گو کہ ہم زیارت وارث میں جب سلام کرتے ہیں تو وہاں پر مراد شہدائے کربلا ہیں کہ جو انصار دین خدا ہیں، جو انصار رسول اللہ ہیں، جو انصار مولا امیر المومنین ہیں، جو انصار جناب سیدہ ہیں، جو انصار امام حسن ہیں، جو انصار امام حسین ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہیں سب کچھ، لیکن ہر وہ شخص انصار ہے جو اہل بیت کی مدد کرے، چاہے وہ مدد کرنے والا اس زمانے کا ہو. جناب سلمان و جناب ابو ذر وہ انصار دین الہی تھے، وہ انصار رسول اللہ تھے، وہ انصار مولا امیر المومنین تھے. جناب حجر بن عدی، جناب میثم تمار، جناب حجر بن عدی، جناب عمرو بن حماق خزائی، جناب ابو ایوب انصاری، جناب ابو دجانہ، یہ تمام وہ لوگ تھے جو انصار دین خدا بھی تھے، انصار رسول اللہ بھی تھے، انصار جناب سیدہ بھی تھے، انصار مولا امیر المومنین بھی تھے. ان میں سے بعد میں انصار امام حسن ہوئے، ان میں سے کچھ بعد میں انصار امام حسین ہوئے. اب اگر اس دور میں ہم نہیں ہیں تو یاد رکھیں جو بھی اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے مشن کے لیے، اہل بیت کے طرفداروں کے لیے، اہل بیت کی تبلیغ کے لیے، اہل بیت کی عزت کے لیے، اہل بیت کی قدر کے لیے، منزلت کے لیے کام کرتا ہے، وہ انصار رسول اللہ ہے. سلام ہو ان تمام انصاروں پہ کہ جنہوں نے اپنی جان دی.
روایتوں میں نقل ہوا کہ جب قلت تھی افراد کی اور مدد کرنے والے نہیں تھے، اور جب انتہائی قلیل افراد رہ گئے جو مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے، کیونکہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ یا علی انک ستبطلی فلا تقاتلن، اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے، جنگ نہ کرنا، قتال نہ کرنا۔ لیکن ساتھ میں بعض اور روایات میں بیان ہوا کہ اگر مددگار نہ ہو تو پھر قتال نہ کرنا، اور یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ آپ پر نصیحت یہ تھی آپ کے لیے کہ جب مددگار نہ ہو تو کچھ نہ کرنا۔ اور جو قلیل مددگار تھے ان کے لیے حکم یہ آیا کہ وہ بھی خاموش رہیں اور اب امامت کے موضوع کو آگے بڑھائیں، لہٰذا جناب ابوذر اور جناب سلمان اور جناب مقداد یہ اتنے قلیل افراد تھے کہ اب حکم یہ ہوا کہ خاموش رہیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کا وہ در کہ جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو قدم نہیں رکھتے تھے، اس در کا گھیراؤ کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اس خطبے کے بعد بھی، حق کے بیان ہونے کے بعد بھی، یہ جاننے کے بعد بھی وہ در کہ جس در پہ رسول اللہ سلام کرتے تھے، اس در کی حرمت کا عالم کیا ہے، اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہوا۔ جب گھر کا گھراؤ ہوا تو جناب سیدہ نے سوال کیا کہ اے شخص تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تیرا ہم سے کیا تعلق؟ اس شخص نے کہا کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو فاطمہ ہیں۔ اس شخص نے کہا وَإِن، یعنی ہوا کریں۔ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِبِنْتِكَ وَحَبِيبَتِكَ۔ سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا۔ آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا۔ فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ گئی۔ فاطمہ کے مصائب بس ختم ہونے والے ہیں۔ ہاں مومنو، فاطمہ کے مصائب اب ختم ہونے والے ہیں۔ فاطمہ اب اپنے بابا کے پاس چلی جائیں گی۔ دیوار اور دروازے کے درمیان فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ فضہ کو مدد کے لیے پکارا، یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل۔ اے فضہ میری مدد کو آؤ، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ جو اس ظلم میں شریک ہوئے اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، جو علم و عقل و شعور و آگاہی رکھنے کے بعد بھی ظالموں سے محبت کرے، ان پہ بھی لعنت فرما، انہی کے ساتھ محشور فرما۔ یا اللہ، جو اہل بیت علیہم السلام کے طرفدار تھے، مددگار تھے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ جتنے مومنین دنیا سے گزر گئے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خصوصاً جناب سیدہ کے چاہنے والے تھے، یا اللہ اگر اب بھی ان کے گناہ باقی ہیں، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے خون مقدس کا، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، خصوصاً ہمارے آباء و اجداد کے اور اقربا کے اگر گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما۔ یا اللہ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والے جہاں جہاں سے بھی پہنچیں ان کی عظمت و شوکت اور قدرت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، جتنے مومنین دنیا میں جہاں جائیں، خصوصا عراق میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، غزہ میں، پاکستان میں، افغانستان میں، یمن میں، نائجیریا میں، ان سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔